بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کی 34ویں سورت سورہ سبا پر بات ہوگی۔ نام رکھا ہے میں نے اس کا ڈیوائن اسپیشلٹیز۔ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کا نام اہل سبا سے منسوب ہے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں ہے۔ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہیں، جن کا نام ملکہ بلقیس بھی تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ آج کل یہ علاقہ یمن کے نام سے مشہور ہے۔ سبا شخص ایک ایسا آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جس پر پھر 10 قبیلے بن گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق ان میں 6 قبیلے خوشحال اور آسودہ تھے، جبکہ باقی کے 4 بدحال اور بدشگون تھے۔ سورہ سبا کا آغاز رب عظیم کی خاص حمد اور ثنا سے ہوتا ہے کہ وہی ذات ہر قسم کی تعریفات، تمام خوبیوں اور سب کمالات کا منبع عظیم ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ وہ بہت حکمت والی، بے حد رحم کرنے والی اور خوب معاف کرنے والے ذات گرامی ہے۔ اہل علم خوب سمجھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سے جو کچھ بھی خاتم النبیین پر نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے گمراہی کی راہ میں ہیں۔ انہیں زمین و آسمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رب چاہے تو وہ زمین میں دس جائیں یا آسمان کے ٹکڑے ان پر آ گریں۔ اس صورت مبارک میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا تذکرہ ہے۔ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم ربی تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اپنے رب کی تسبیح بیان کریں تو وہ سب بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ رب نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کی ذات کے لیے نرم کر دیا تھا اور انہیں بڑی سریلی آواز عطا فرمائی۔ ابو داؤد سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، انہیں بھی آل داؤد کی سریلی آواز میں سے آواز ملی ہے۔ پھر اسی طرح جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جن کی مدد سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی، حتیٰ کہ روح قبض ہونے کے 4 ماہ بعد تک بھی یہ تعمیر جاری رہی۔ قوم سبا ترقی کی ایسی معراج پر پہنچ گئی تھی کہ شاید آج کی جدید دنیا میں بھی اس کا تصور ممکن نہیں۔ 1 ماہ کی مسافت 1 دن میں طے ہو جاتی۔ بلند و بالا محلات عیش و عشرت کے سامان سے لبریز رہتے، حوض سے مشابہ کھانے کے برتن اور تانبے کی بڑی بڑی دیگیں ہر وقت عمدہ اور لذیذ کھانوں سے تیار ہوتی۔ ہر طرف گھنے پھلدار درختوں کی فراوانی تھی، چونکہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنا دیے گئے تھے۔ مگر ناشکری کی وجہ سے ساری شان و شوکت چھن گئی، نظام معیشت تباہ و برباد ہو گیا۔ سورہ سبا یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بخاری اور مسلم کی مشترکہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
تو پھر شان رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تہہ دل سے اس بات کا اعادہ کریں کہ میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں اور ویسا ہی مانتا ہوں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منوانا چاہتے ہیں۔ اس عظیم الشان صورت میں ایک اور حقیقت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اس کی جگہ ہمیں اور دے دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خوب خرچ کروں گا، یعنی اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، ہر دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے بدلہ اور زیادہ دے، اور دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ بخیل کا مال ضائع کر دے۔ اس صورت میں غیر اللہ کو پکارنے والوں کے لیے سخت سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی بارگاہ میں سفارش بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ تو ہرگز کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے جنہیں خود سہاروں کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ 2 طریقوں سے انسان کی آزمائش کرتا ہے، رزق کی فراوانی سے اور رزق کی کمی سے۔ علم بھی رزق کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اہل علم کڑے امتحان سے گزرتے ہیں۔ علم کا صحیح ترین استعمال بھی آزمائش ہے۔ آزمائش پر پورا اترنے کے لیے رب کی شکر گزاری کرنی پڑتی ہے۔ خلاصہ صورت یہ ہے کہ بندے پر جب اللہ کی نعمتیں نچھاور ہوتی ہوں تو اس پر شکر واجب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے پر اور بھی بہت کچھ نصیب میں آتا ہے۔ شکر نہ کرنے پر بعض اوقات نعمت بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ آئیں اس ذات باری تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس کی ذات نے ہمیں علم کی دنیا سے وابستہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے دیے ہوئے علم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یوں رفتہ رفتہ ڈیوائن اسپیشلٹیز کا حقدار ٹھہریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔